اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ سورۃ مریم سورۃ الکہف کا تتمہ ہے۔ 4 شبہات کا جواب سورۃ الکہف میں دیا گیا اور جو باقی شبہات تھے ان کا جواب سورۃ مریم میں دیا گیا۔ 2 شبہات کا جواب گزر چکا ہے، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق اور دوسرا شبہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ یہ تیسرا شبہ ہے جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس وذکر فی الکتاب ابراہیم کے نیچے ایک لفظ لکھے ہوئے ہیں، دفع شبہ ثالث متعلق با ابراہیم علیہ السلام، دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ 3 جماعتیں آپ نے سمجھیں، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ پھر ان میں خصوصیت کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ غیبانہ پکار کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی کرتے تھے کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خود اپنے والد کو کہہ رہے ہیں لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آگے بات آ رہی ہے، جو خود غیر اللہ کی عبادت اور غیبانہ پکار سے منع کر رہے ہیں، خود وہ غیبانہ پکار اور عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرنا ہے۔ کفار نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ مشرکین مکہ کی بات سنیں۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تھا۔ تم کہتے ہو ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے، آئیں سنیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر، اور ذکر کیجئے۔ اوپر دیکھیں لفظ لکھا ہے لوگوں کے سامنے، یہ الفاظ ضرور آپ نے دیکھنے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ بہت ساری تفاسیر کا خلاصہ ہے اس قرآن پر۔ حضرت شیخ جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی محنت ہے۔ اور ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے سامنے؟ آپ پڑھیں تو کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے۔ کتاب مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے پیغمبر تھے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلا درجہ ہے نبوت اور اس کے بعد ہے صداقت۔ جب انبیاء علیہم السلام کے متعلق اس قسم کے الفاظ آئیں گے تو ہم معنی یہ کریں گے۔ اب صدیقاً کا معنی صرف سچا نہیں کرنا، صدیقاً کا معنی اعلیٰ درجے کا سچا، اور اعلیٰ درجے کا سچا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ ذرا 5واں پارہ دیکھیں، بعد میں بھی یہ انداز آئے گا لیکن میں ساتھ اشارہ عرض کرتا آؤں گا۔ سورۃ النساء کھولیے نا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا، یہ صفحہ ہے 199، 1 کم 90، 199 صفحہ 1 کم 90۔ یہ درمیان سے تھوڑا نیچے ہے، آیت نمبر 68 کے بعد 69۔ اور آپ دوستوں سے ایک بات پوچھنی بھی ہے، میں معنی پہلے کر لوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ کہا مانے گا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ جنت میں، نیچے لکھا ہوا ہے جنت میں، کن کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار لوگ جنت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا اللہ کریم نے دنیا میں، یعنی کن کے ساتھ؟ من النبیین والصدیقین، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ مولانا نبیین پہلا درجہ، صدیقین اس کے بعد، شہداء اس کے بعد، اور صالحین اولیاء کرام اس کے بعد۔ تو اب صدیقین تو دوسرا درجہ ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، کیا وہ دوسرے درجے پر تھے؟ نہ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صدیقاً آیا تو ہم معنی ہمیشہ کریں گے اعلیٰ درجے کا سچا۔ مجھے لفظ سنا دیں، صدیقاً کا یہاں کیا معنی کریں گے؟ اعلیٰ درجے کا سچا۔ اچھا، آپ کو ایک اور نمونہ دکھا دوں، پہلا پارہ کھولیے۔ پہلے پارے میں آپ کو ایک حوالے بہت سارے ہیں، میں ایک نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے پارے میں سے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ صفحہ کھولیں 51، صرف 51۔ آیت نمبر 129 کے بعد ہے 130۔ آیات کے نمبر بڑے باریک ہیں، آخری سطر دیکھیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر وہ بندہ، من صفح نفسہ، جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، احمق بندہ حضرت ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تاکہ چن لیا تھا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، رسالت دے کر چنا۔ آگے خیال، یہ بات آپ کو دکھانی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب اس قسم کے الفاظ آئیں گے تو ہم معنی یہ کریں گے، اب علماء کرام نے معنی سننا ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا معنی کرنا ہے؟ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں۔ اعلیٰ درجے کے نیک لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور نمونہ آپ کو دکھاؤں، تیسرا پارہ کھولیں، سورۃ آل عمران۔ حوالے بہت سارے ہیں، بس نمونہ عرض کرتا ہوں۔ یہ صفحہ ہے 120، سورۃ آل عمران، آخری سطر ہے، اور آیت نمبر 38 کے بعد 39 ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، آخری سطر 120 صفحہ۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، پس آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، درالے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے عبادت خانے میں۔ میں نے کل محراب کے بارے میں عرض کیا تھا، محراب محاربت سے ہے، محاربت کا معنی جنگ کرنا۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں، یہاں بھی شیطان سے جنگ کی جاتی ہے۔
فرشتوں نے آ کر اطلاع دی ان اللہ یبشروک بیحییٰ، یقین اللہ کریم خوشخبری دے رہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی۔ علماء کرام کل کا جملہ ذہن میں ہے، کتنے انبیاء علیہ السلام کا نام ولادت سے پہلے رکھا گیا؟ 5۔ ایک یحییٰ علیہ السلام تھے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والے ہوں گے یحییٰ علیہ السلام ایک کلمے کی جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، یحییٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں گے۔ وَسَیِّدًا، سردار ہوگا یحییٰ علیہ السلام، وَحَصُورًا، پاک دامن ہوگا، وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ، یحییٰ علیہ السلام صالحین میں سے ہوگا۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے نا، پیغمبر کے بارے میں جب یہ انداز آئے گا تو ہم مانا کریں گے نبی من الصالحین، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہوگا اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس 2 حوالے میں نے آپ کو دکھا دی، اب سبق پر آ جائیں۔ مجھے صدیقن کا جو ساتھی اونچا معنی سنائے گا نا، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے علم نافع نصیب فرمائے۔ تو کیا معنی کریں گے؟ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے تھے۔ نیچے لکھا ہوا ہے قول و فعل میں، بڑا سچا قول و فعل میں، ساتھ 2 لفظ اور بھی لکھ لیں، قول و فعل ادھر لکھا ہوا ہے نا، بڑا سچا قول و فعل میں، یوں کر لیں بڑا سچا قول و فعل میں۔ اور نمبر 2 نبی تھے۔ آپ کے پاس ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی، اعلیٰ درجے کا سچا، اور ایک اور حاشیے پر آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ امام راغب اصفہانی کا جملہ ہے، صدیق کون ہوتے ہیں؟ ہم قوم دوین الانبیاء۔ مولانا یہ دون کی تصغیر ہے، دوین بڑے علماء، ہم قوم، حاشیے کو دیکھیں نا، ہم صدیق کون ہوتے ہیں؟ ہم قوم، وہ قوم ہے، دوین الانبیاء، انبیاء سے تھوڑا نیچے، دوین تھوڑا نیچے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے تھوڑا سا نیچے۔ فی الفضیلت، فضیلت میں، خلاصہ کیا نکلا؟ صدیقین کا درجہ انبیاء سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ آؤ جی، اذ قال لابی، بس ایک گزارش کرتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں، قلم ہاتھ میں، وہ آپ کے اوپر ہونے چاہیے، ورق کے بالکل اوپر۔ اذ قال لابی، اس پر لفظ لکھنے بیان صدق، سچے جو تھے اعلیٰ درجے کے، کون سا سچ بیان کیا؟ اب بیان صدق آ گیا۔ بیان صدق، سچ کا بیان، کون سا سچ بیان کیا؟ علماء کرام نے مولانا لکھا ہے کہ یہ غالباً ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا آخری موقع تھا۔ جملہ غور سے سننا، پہلے والد کے سامنے، قوم کے سامنے مثبت انداز میں توحید بیان کرتے رہے، اور اب مثبت کے بجائے غالباً آخری بیان میں منفی پہلو اختیار کیا۔ منفی پہلو ناگوار ہوتا ہے نا، دیکھیں، اس قال لابیہ، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ کے۔ اچھا، 4 انداز سے دعوت آئے گی، اوپر لکھ لیں، میں نے عرض کیا قلم اوپر رکھیں۔ انداز نمبر 1، پہلا انداز، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ مونا یا ابت پر ایک لفظ لکھوانے ہیں، ذکر ادب، ذکر ادب، اور یہ پیغمبرانہ حکمت بھی ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب مانا آپ نے کرنا ہے، یا ابت، او بے ایمان، یہ مانا ہے، او کافر، او مرتد، او لعنتی، یہ مانا ہے یا ابت کا نا، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ دیکھا، میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں، علماء کرام غور سے سن لیں، اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور آگے بیان کرنا ہے۔ مولانا حکیم اور ڈاکٹر کڑوی سے کڑوی دوائی دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم آنے والے مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے۔
اگر حکیم اور ڈاکٹر بد اخلاق ہوا تو کوئی بھی علاج کرانے کے لیے کلینک پر نہیں آئے گا. دوائی کڑوی ہو لیکن اخلاق سے تو کم از کم پیش آئے نا. یا آبات، اور اس کو دوسرے انداز میں یوں تعبیر کیا کرتا ہوں، الفاظ نرم لیکن مسئلہ گرم. سمجھ آ گئی ہے؟ لہجہ نرم مسئلہ گرم. یا آبات، اب یوں کہتے او کافرو بھی، وہ توجہ کیسے کرتا. ہمارے ایک دوست سے وفات پا گئے ہیں، بڑے سمجھدار تجربے کار. مجھے جملہ انہوں نے سنایا، مجھے بڑا پسند آیا، میں سنایا کرتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ کان ہمارے حوالے نہیں کرتے، سنتے نہیں، جو لوگ کان ہمارے حوالے نہیں کرتے، ہم ان کے دل پر کیسے محنت کریں گے. کم از کم اگلا بندہ توجہ تو کرے، کچھ سنے تو صحیح نا، پھر اس کے دل پر محنت ہو سکتی ہے. ایک سنے ہی نہیں. یا آبات لما تعبدو، یہ پہلا انداز. اے میرے پیارے ابا جان، کیوں عبادت کرتا ہے تو ما ان کی لا یسمعو، جو سنتے نہیں. نیچے لکھا ہے تیری زاریوں کو جو تو پکاریں کرتا ہے غیبانہ ان کی، وہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں. ولا یبصر، اور دیکھتے نہیں ہیں تیرے دکھ و درد کو. نیچے لکھا ہے دکھ درد کو. ولا یغنی عنک شیئا، نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر. میری طرف دیکھیں، ہمارے استاد ہیں شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ، فرماتے ہیں اس مقام پر میں نے تقریباً 3.25 سال سبقاً ان سے تفسیر پڑھی تھی. استاد فرماتے تھے معبود ہونے کی 3 شرطیں ہیں. بندہ جس کی عبادت اور غیبانہ پکار کرے وہ سمیع بھی ہو، وہ بصیر بھی ہو اور قدیر بھی ہو. سنے بھی صحیح، دیکھے بھی صحیح، پھر کام کرنے کی، مشکل حل کرنے کی وغیرہ اس کو قدرت بھی ہو. ابا جن کی تو عبادتیں کر رہا ہے ان میں معبود ہونے کی ایک شرط بھی نہیں ہے. نہ وہ سمیع ہیں، نہ وہ بصیر ہیں، نہ وہ قدیر ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مسئلہ توحید اپنے والد کے سامنے واضح کرنے لگے تو پہلا انداز منفی یہی رکھا، لا یسمعو، سنتے نہیں. مولانا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ والا انداز ہمیں بھی نصیب کیا ہے، کہہ دیں الحمدللہ. اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی توحید ہے، لیکن یہ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں بیان کیا، اور لا یسمعو، سماع والی نفی کا پہلو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، سنتے نہیں تیری زاریوں کو. نمبر 2 دیکھتے نہیں تیرے دکھ درد کو. اور نمبر 3 تیرے کام نہیں آ سکتے ذرا برابر. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بھی توحید کا ایک پہلو ہے. غور تو کریں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بھی توحید کا ایک انداز ہے. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر بیان کیا، لا یغنی عنک شیئا، اور سنتے نہیں، عدم سماع والا مسئلہ پہلے نمبر پر بیان کیا. یا آبات، نمبر 2 انداز، 2 لکھ لیں اوپر. یا آبات، میرے پیارے ابا جان، انی قد جانی من العلم، پکی بات ہے، یقیناً تحقیق آ چکا ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے میرے پاس علم آ چکا ہے. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، غور سے سارے علماء دیکھیں، دلیل وحی برائے دعوی توحید. آپ کو اگر اصطلاحات والا وہ جملہ میرا یاد ہو، عرض کیا تھا دلیل وحی کیا ہوتی ہے کہ میں یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے. اچھا، قد یعنی من العلم پر آپ کو ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لکھ لیں، اظہار نعمت. اظہار نعمت، نعمت ظاہر کر رہے ہیں. ہونا آپ نے خود لکھنا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا.
اے میرے پیارے ابا جان یقیناً میں تحقیق آ چکا ہے میرے پاس من العلم علم میں سے. علم سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے وحی، وحی والا علم آ چکا ہے. نعمت ظاہر کر رہے ہیں. کون سا وحی والا علم؟ معلوم یاتک جو نہیں آیا تیرے پاس. فتبینی میں پیغمبر ہوں میرے ابا. فتبینی پس میرے پیچھے چل. نیچے لفظ تو دیکھیں حضرت کے کتنے قیمتی ہیں. اعتقاداً و عملاً عقیدہ وہ رکھ جو میں بتاؤں گا، عمل وہ کر جو میں نے بتانا ہے. اعتقاداً و عملاً میری اتباع کر. عہدے کا صراطاً سویا رہنمائی کروں گا میں تیری سیدھے راستے کی. سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ نیچے لفظ پڑھیں تو مجھے خوشی ہو، یعنی توحید. توحید کی رہنمائی کروں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ تیسرا انداز آ گیا. نمبر 3، اے میرے پیارے ابا جان نہ عبادت کر تو شیطان کی. میں پوری کر لوں پھر میں 3 مطلب عرض کرتا ہوں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے واسطے رحمان کے عصیا نافرمان. شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے شیطان کی عبادت نہ کر. اس پر سامنے حاشیہ دیکھیں. فَإِنَّ عِبَادَتَكَ الْأَصْنَامِ، دیکھ رہے ہیں یقیناً تیرا بتوں کی عبادت کرنا عبادت اللہ، یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے. بتوں کی عبادت کرنا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے. وہ کیسے؟ اذ هو الذی یسولھا لک ویریک علیہا، اس لیے کہ شیطان یہ چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تجھ کو. واہ واہ تم تو عاشق ہو جی، بڑے محب ہو جی. شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے تجھ کو. مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا. اشکال تو سمجھیں، شیطان کی عبادت تو یہ کیوں فرمایا شیطان کی عبادت نہ کر؟ حاشیے پر لکھ لفظ پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئیں گے. اس قسم کی اور بھی آیات ہیں. نمبر 1، شیطان گمراہ کر کے شرک کراتا ہے. شیطان گمراہ کر کے، جلدی قلم چلائیں، شیطان گمراہ کر کے شرک کراتا ہے. نمبر 2، بزرگوں کی شکل بن کر اپنی عبادت کراتا ہے. نمبر 3، شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے. اب میں تینوں جملے دوبارہ عرض کرتا ہوں. شیطان کی عبادت نہ کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان گمراہ کر کے شرک کرواتا ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہو گئی، اس نے گمراہ کیا تھا، سبب وہی بنا. اور نمبر 2، بزرگوں کی شکل بنا کر شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے. اور نمبر 3، شیطان کا کہا مان کر، شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت ہے. ذرا 13واں پارہ کھولیے سورۃ ابراہیم، صفحہ ہے 528، پہلی سطر ہے اور آیت کا نمبر ہے 22. نمبر آخر میں ہوتا ہے آیت کا. وقال الشیطان، دو ساتھی مل جائیں، حوالہ دیکھیں 528. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام مقدمات کا، قیامت کے میدان میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، آخری تقریر شیطان کرے گا. دیکھیں آیت کو، دو ساتھی مل جائیں.
شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام مقدمات کا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم، جواب ملامت، جب لوگ اس کو بے ایمانہ تیسا کو خراب کیتا یو ظالمہ لعنت پوی، تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ جواب دے گا ان اللہ وعدکم، یقیناً اللہ کریم نے وعدکم، جتنے تم سے وعدے کیے تھے، وعد الحق، وعدے تھے سچے، اللہ کے تو سارے وعدے سچے تھے، وعدتکم، اور میں شیطان نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، لیکن فاخلفتکم، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، کذبتکم، میں نے جھوٹ بولا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میں شیطان کے لیے تم پر کچھ زور، میرا زور تو نہیں تھا، زبردستی میں نے تمہارے گلے میں زنجیر ڈال کر تم سے شرک کروایا تھا، الا ہاں مگر اتنی بات ہے، ان دعوتکم، یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، اوپر لفظ لکھیں الی الضلالہ، گمراہی کی طرف میں نے تم کو دعوت دی تھی، نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں، غور کریں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا تو ڈائریکٹ سامنے آ کر میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تھا، یا کسی ذریعے سے بلایا تھا، کسی مشرک مولوی کو آگے کر دیا، مشرک پیر کو آگے کر دیا، یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دعوت میں نے دی تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے بات قبول کر لی تھی میری، با اختیار خود، اپنے اختیار سے تم نے بات قبول کر لی تھی، میرا زور تو نہیں تھا، فلا تلومونی، پس نہ ساری ملامت کرو مجھ کو، ساریاں لانتاں میرے تے ساریاں کیوں کریں دے ہو، ساری ملامتیں مجھ پر کر رہے ہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور زیادہ ملامت کرو اپنے آپ کو، لکھا ہے اصل سبب تمہارا فعل تھا، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، ما انا بمصرخکم، جواب امداد، جب لوگ اس سے امداد مانگے ہن کچھ کر سکتا ہے ساڈا، کوئی امداد کر، جواب دے گا ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بمصرخی، اور نہیں ہو تم میری فریاد رسی کرنے والے، ایک دوسرے کی ہم امداد نہیں کر سکتے، انی کفرت، بس یہ حوالہ دکھانا تھا، مولانا غور کرنا، یہ بات آئی، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یقیناً میں نے انکار کیا ہے، بما اشرکتمون، اب یہ ما موصولہ ہے یا ما مصدریہ ہے وغیرہ، یہ تو سبق میں بات ہوتی ہے، یقیناً میں نے انکار کیا ہے، بما اشرکتون من قبل، اس کا جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، تم نے دنیا میں مجھے شریک بنایا تھا، میں انکار کرتا ہوں، دیکھو لوگ شیطان کو بھی شریک بناتے ہیں، کیسے؟ میں نے 3 وجوہات آپ کو لکھوا دی ہیں، آؤ، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، آؤ مولانا، مقام حل ہو گیا مولانا، لا تعبدی شیطان کا، 3 باتیں آپ کو عرض کر دیں، یہ جو تیسرا اور چوتھا جملہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا ابت لا تعبدی شیطان، اور آگے آ رہا ہے یا ابت انی اخاف، تیسرے اور چوتھے جملے میں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو برے انجام سے ڈرایا، یہ تیسرے اور چوتھے جملے میں شیطان کی عبادت نہ کر، رحمان کا وہ نافرمان ہے، بڑا گندا انجام نکلے گا، یا ابت انی اخاف، نمبر 4 چوتھا انداز، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف، یقیناً میں خطرہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے تجھ کو عذاب کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا، پیچھے ذرا صفحہ الٹائیں نا، وہ نیچے والی عبارت پڑھ لیں، یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے، غور کریں نا، وہ پچھلے صفحے پر آخری انی خافوں کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی مولانا بڑے علماء تو پڑھیں، یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، آگے جی، یہ جو عذاب من الرحمن کے نیچے عبارت لکھی ہوئی ہے نا، اس کو پچھلی کے ساتھ ملائیں گے، اب مہربانی کریں پھر پیچھے والی پڑھتا ہوں، ذرا ورق الٹائیں، تکلیف کریں،
یہ پرانی اردو ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر پڑھتا ہوں۔ اب دونوں عبارتوں کو اکٹھے ملائیں گے، یہ اکٹھی عبارت ہے۔ یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، یعنی بتوں سے، یعنی اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی عبارت ہے، مجھے خطرہ ہے کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پد ہو جائے گا تو واسطے شیطان کے ساتھی اور دوست، غیروں سے مدد مانگے گا شیطان کا دوست بن جائے گا۔ بعد جب یہ 4 انداز بیان کیے، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، میں نے پچھلے ہفتے ایک جملہ آپ کو سنایا تھا ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اگر ساتھیوں کو یاد ہو، کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی کافر کا نام نہیں لیا، کسی مشرک کا نام نہیں لیا۔ تو عرض بھی کیا تھا، کوئی کہے فرعون، فرعون تو یہ لقب تھا، بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، اور حامان یہ لقب تھا، ہر وزیر کو حامان کہتے تھے۔ قارون نام نہیں ہے، قارون کا معنی جوڑنے والا، پیسے اکٹھے کرنے والا۔ ابو لہب یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے، نام۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کو مشرک سے، کافر سے اتنی نفرت ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی مشرک اور کافر کا نام نہیں لیا، اب نام نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے آزر جو آیا ہوا ہے، اس کال لے ابی ہے آزر، تو آزر یہ لقب تھا اس کا، آزر یہ لقب تھا اس کا، انشاءاللہ وہاں بات کریں گے، اب خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ وہ بول پڑا، باپ کہنے لگا اراغبن، نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں، مہربانی کریں دیکھیں تو صحیح، تمام نصائح سن کر، یہ ساری نصیحتیں سن کر کہنے لگا اراغبن انتا، کیا منہ موڑنے والا ہے تو، انتا تو ان آلہتی، میرے الہوں سے۔ اچھا میرے الہوں سے تو منہ موڑنے والا ہے۔ مولانا آگے یوں نہیں کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، نہ یا بنی کہہ دیتا، میرے پیارے بیٹے، نام لے کر کہا، اس میں راز، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، تشدد سے کام لیا اس نے، او ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ میری لہوں سے منہ موڑنے والا ہے۔ بجائے شفقت کے، بجائے محبت کے، تشدد اور سختی پر اتر آیا۔ مسئلہ توحید بیان تھی وے تے اگلے ناراض نہ تھی وے، اے ہو سکتا ہے؟ ہاں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا میٹھا انداز اختیار کیا، بار بار یا آباتے یا آباتے، لئن لم تنتہے، اگر البتہ اگر نہ رکا تو، نہ بعد آیا تو، کس سے نیچے لکھا ہے؟ واضح توحید سے، تو نے دوبارہ توحید والا مسئلہ بیان کیا نا، لَأَرْجُمَنَّكَ، ضرور بے ضرور میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ وَاجُرْنِي مَلِيًّا، اور چھوڑ جا مجھ کو ملین، عمر بھر کے لیے، نکل جا، میں تیری صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مونا ملین دہرن طویلاً، دہرن طویلاً، علماء لکھ لیں دہرن طویلاً، لمبے زمانے کے لیے، لمبی مدت کے لیے، عمر بھر کے لیے نکل جا۔ مونا سامنے نمبر 1 جملہ لکھا ہوا ہے، حاشیے پر ذرا دیکھیں تو صحیح، یعنی عمر بھر کے لیے جدا ہو جا، پڑھیں تو صحیح، یعنی عمر بھر کے لیے جدا ہو جا، میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، سبحان اللہ، اس پر لفظ لکھ لیں، تشدد کا جواب نرمی سے، بس تشدد کا جواب نرمی سے۔ وہ تشدد پر اتر آیا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، گھر سے نکلنے کا آرڈر دے رہا ہے، حضرت پھر بھی نرمی کر رہے ہیں، تشدد کا جواب نرمی سے۔ قال سلام علیک، حضرت نے فرمایا آخری سلام ہو تجھ پر۔ کیا معنی کیا؟ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام، چھیکڑا سلام ہوئی، آخری میں اے ویندا پیامی،
سلام علیک، سلام متارکت چھوڑنے والا سلام، آخری سلام ہو تجھ پر بس۔ ساستغفر لک ربی، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے، انہ کان بی حفیہ، یقیناً ہے وہ پروردگار میرے ساتھ حفیًا بے حد مہربان۔ اب آتازلوں کے نیچے کاتب سے لکھا گیا بے حد مہربان، دیکھ رہے ہیں نا، یہ بے حد مہربان کا تیر کا نشان حفیًا کے نیچے لے آئیں، یہ حفیًا کا معنی ہے بے حد مہربان بس۔ ساستغفرو پر میں ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھیں تو لطف آئے۔ ساستغفر لک کے اوپر نیچے لفظ لکھیں طلب توفیق ایمان، بس طلب توفیق ایمان، طلب توفیق ایمان۔ میں نے بہت سارے جملوں کا خلاصہ 3 لفظوں میں آپ کو لکھوا دیا۔ ساستغفر لک ربی، طلب توفیق ایمان، میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، کیا مطلب؟ اللہ سے عرض کروں گا اللہ میرے طرف دیکھیں نا، میں جملے کو سمجھاؤں، اللہ میرے باپ کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے کر پھر اس کو بخش دے۔ یوں نہیں ہے کہ مشرک کی ہونے کی حالت میں اس کو بخش دے، نا، ایمان دے کر پھر اس کی بخشش کر دے۔ عربی میں آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ لکھا ہوا ہے، علماء غور کریں، نمبر 2 حاشیہ، اے یعنی ادعو ربی ان یغفر لک، میں دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے کہ تجھے بخش دے، بے این کیسے بخش دے، بے این یوفقک للتوبۃ، بئیں طور کہ تجھے توفیق دے دے توبہ کی، انی شرک سے توبہ کرنے کی تجھے اللہ توفیق دے دے، ویہدیک للایمان، میں دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تجھے ایمان کی رہنمائی عطا کر دے، ایمان دے دے، شرک سے توبہ کی توفیق دے دے، اور اس کے بعد تجھے بخش دے۔ اب جملہ مجھے سنائیں سارے علماء تو مجھے خوشی ہو، پھر لطف آئے، دعا کروں آپ کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آیت کا؟ آپ کیسے لوگوں کو سنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو والد نکال رہا ہے، میرا سوال غور سے سننا بیٹا، نکال رہا ہے، حضرت فرمائے میں تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، مشرک ہونے کی حالت میں تجھے بخش دے نا، کیسے بخش دے؟ ایمان دے کر، شرک سے توبہ کی توفیق دے کر پھر تجھے بخش دے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور جدا ہو رہا ہوں میں تم سے۔ مولانا بڑا قیمتی جملہ حضرت جاجوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا یہ بے حد مہربان نا، یہ لفظ حفیًا کا معنی ہے، تو ذرا یہ ایک درمیان میں لکیر لگا لینا، بے حد مہربان یہ پچھلا ہے اور آگے جملہ الگ ہے۔ اعتزلکم، اور جدا ہو رہا ہوں میں تم سے، بدنن، یہ کیا لفظ ہے؟ جسم کے لحاظ سے جدا ہو رہا ہوں۔ علماء غور تو کریں، اعتزلکم، میں ابراہیم علیہ السلام تم سے جدا ہو رہا ہوں، بدنن، جسم کے لحاظ سے۔ آگے جملہ، جس طرح قلبن پہلے سے جدا تھا، کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں تو، دل تو میرا پہلے تم سے جدا تھا، میرے دل میں توحید، تمہارے دلوں میں شرک، میرے دل میں توحید، تمہارے دلوں میں شرک، دل تو میرا پہلے سے جدا تھا، اب جسم کے لحاظ سے بھی جدا ہو رہا ہوں، تم یہاں میں یہاں سے گیا، مقام حل ہو گیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور جدا ہو رہا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام تم سے جسمانی طور پر، دل تو پہلے بھی جدا تھا۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جدا ہو رہا ہوں جن کو تم پکارا کرتے ہو اللہ کریم کے سوا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور پکارتا رہوں گا میں صرف اپنے پروردگار کو، صرف نیچے لکھا ہوا ہے، میں تو صرف رب کی پکار کروں گا۔ عسا، امید ہے، عسا امید ہے، یعنی یقین ہے، نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی یقین ہے، اللہ کو نہ بے دعائے ربی شقیہ، یہ کہ نہیں ہوں گا میں، مجھے یقین ہے کہ میں نہیں ہوں گا بے دعائے ربی، اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے۔ یہ جو بے دعا میں با ہے نا، یہ سببیہ ہے،
اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے میں نہیں ہوں گا کیا شقیاً محروم، میں رب کو پکارنے کی وجہ سے محروم نہیں رہوں گا۔ نیچے عبارت لکھی ہوئی ہے کما شقیتم بے عبادت الاصنام، جیسے تم بتوں کی عبادت کر کے محروم القسمت بنے ہوئے ہو نا، میں رب کی پکار کرتا رہوں گا، وہ مجھے کبھی محروم نہیں رہنے دے گا، وہ مجھے معاذ اللہ کبھی بھی بدقسمت نہیں بنائے گا، میں ہمیشہ خوش نصیب اور خوش قسمت رہوں گا۔ اللہ مجھے تمہاری جدائی کا نعم البدل عطا کر دے گا، تم سے تو جدا ہو رہا ہوں اللہ جسمانی طور پر، دل تو پہلے جدا تھا، اللہ مجھے تمہاری جدائی کا نعم البدل عطا کرے گا، اللہ مجھے محروم نہیں رکھے گا۔ فلما اعتزلهم، پس جب کہ جدا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، اس کے نیچے لفظ ایک لکھ لیں بدنن، جسمانی طور پر، جسمانی لکھ لیں بدن لکھ لیں آپ کی مرضی، جسمانی طور پر الگ ہو گئے نا ان سے، وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کے معبودوں سے بھی جدا ہو گئے، قوم قبیلے سے بھی جدا ہو گئے۔ اوپر لفظ تو پڑھیں کیا لکھیں، بوجہ ہجرت کے، بوجہ کس طرف ہجرت کی تھی، طرف شام، طرف ملک شام کے، ملک شام کی طرف ہجرت کی، جدا ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے۔ وَحَبْنَا لَهُ اسحاق، وَحَبْنَا لَهُ، اس پر لفظ قبولیت دعا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، کیسے فرمایا وَحَبْنَا لَهُ اسحاق، سبحان اللہ، عطا کیا ہم نے واسطے ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام بیٹا، ہم نے بیٹا عطا کر دیا، وَيَعْقُوب، اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا کر دیا۔ اسحاق پر بیٹا لکھا ہے، یعقوب پر پوتا لکھا ہے۔ مولانا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو لکھ لو، چھوٹا چھوٹا سا دو لفظ ہیں اسحاق و یعقوب کے، اوپر نیچے کہیں لکھ لو، تاکہ تنہائی دور ہو، تاکہ تنہائی دور ہو، حضرت کی تنہائی دور کرنے کے لیے ہم نے بیٹا اور پوتا عطا کر دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے پیغمبر، اسحاق علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ اچھا، اور نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے طرح طرح کے کمالات دے کر، طرح طرح کے بڑے کمالات اور بھی عطا فرمائے ہم نے۔ اچھا رکوع پورا کر لوں پھر بات عرض کرتا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، سبحان اللہ، ہر طرح کے کمالات دے کر، اس کے نیچے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے کمالات دے کر، وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لَهُم، واسطے ان کے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لہم میں ہم سے کون مراد ہیں؟ تینوں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام۔ اب میں معنی کھولتا ہوں ذرا، وَوَهَبْنَا لَهُم، اور عطا فرمائے ہم نے واسطے ان کے، ان سے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کو، مِن رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، ہم نے ان کو ہر طرح کے کمالات عطا کیے اپنی خاص رحمت میں سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور کیا ہم نے واسطے لہم ان کے، حضرت ابراہیم، حضرت باقی لوگوں کو نماز زکوٰۃ کا نہیں کہتے تھے نا مولانا، اوپر لفظ لکھا، اشکال سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ کیا اشکال عرض کیا؟ اللہ نے گھر والوں کو اسماعیل علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ کا کہا کرتے تھے، حکم دیتے تھے، اور باقی لوگ کہاں گئے نا؟ اوپر لکھے بے اعتبار بداعت کے، پڑھیں تو میں سمجھاؤں، با اعتبار شروع گھر والوں سے کرتے تھے، بدعت کا معنی تبلیغ شروع گھر والوں سے کرتے تھے، گھر والوں کو پہلے کہتے تھے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، دوسروں کو بعد میں کہا کرتے تھے۔ ابتدا تبلیغ کی کہاں سے کرتے تھے؟ گھر سے۔ ہاں، اگو دوڑتے پیچھو چوڑ، این تو نہ ہوئے نا، بندہ باہر بہت کچھ باتیں کرتا رہے اور گھر چور چپٹ تھئی پئی ہوئے ہر شے۔ واہ بھائی واہ۔ اوپر لکھا ہے
جیسے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت لکھی ہوئی ہے انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو ڈراؤ۔ سب سے پہلے آپ میری طرف دیکھیں تو میں ترتیب عرض کر دوں، قرآن پاک میں ہے، اب میں حوالے نہیں کھول سکتا سبق رہ جائے گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے بندہ خود ٹھیک ہو، پھر گھر والوں پر محنت کرے، اس کے بعد انذر عشیرتک الاقربین، جو قریبی رشتہ دار ہیں قوم قبیلے والے ان کو بندہ ڈرائے اور مسئلہ سمجھائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شہر والوں کا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، قرآن کے کیا لفظ ہیں؟ لِتُنذِرَ، یہ جو مکے والے لوگ ہیں نا ان کو ڈرنا ہے میرے پیغمبر۔ اس کے بعد لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، پھر بعد میں جہان والوں کا نمبر آتا ہے۔ بندہ خود ٹھیک ہو، پھر گھر والوں پر محنت کرے، وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر رشتہ داروں پر محنت کرے، اس کے بعد شہر والوں کا نمبر ہے، اس کے بعد باقی علاقے کا نمبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ ہاں، اگو دوڑتے پیچھو چھوڑ، یہ تو نہ ہوئے نا۔ دوسروں کو بندہ سمجھاتے رہے اور گھر کا ماحول خراب ہو، بیوی نماز پڑھتی نہیں، میں دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہوں، گھر والے نیک ہیں نہیں، دوسروں کو میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، یوں نہیں، ترتیب تو کیا ہے۔ اب اشکال آپ نے حل کرنا ہے، میں اشکال پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، باقیوں کو نہیں۔ جواب، ابتدا کہاں سے کرتے تھے؟ گھر سے۔ آگے دوسرا اشکال سنیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے گھر والوں کو، بعد میں دوسروں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، باقی شریعت کی کچھ نہیں بات کرتے تھے نا۔ نیچے لکھا ہے بالصلاۃ والزکوٰۃ کے خصوصاً، کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، مسائل باقی بھی بیان کرتے تھے، ان دو باتوں پر زور بہت دیتے تھے، ان دو باتوں پر بس۔ خصوصاً کا مطلب سمجھ آ گیا؟ آگے چلو، اوپر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، تخصیص نماز کی باعتبار اہتمام کے ہے، نہ باعتبار انحصار کے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بھی ہونا چاہیے تھا۔ میری طرف دیکھیں، تخصیص نماز اور زکوٰۃ کی باعتبار اہتمام کے، خاص اہتمام کر کے زور دے کر نماز اور زکوٰۃ والا مسئلہ سمجھایا کرتے تھے۔ انحصار کا معنی ان نماز اور زکوٰۃ پر بات بند نہیں ہے کہ بس صرف ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ان میں بات بند ہے، نہ، اہتمام خصوصاً خاص طور پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ورنہ شریعت کے باقی مسائل بھی بیان کیا کرتے تھے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، نصارہ ادریس علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، نصارہ ادریس علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے۔ ذکر کیجئے میرے محبوب کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام دوسرے نمبر کے سچے تھے۔ یہ معنی کریں گے صدیقاً کا، صدیق تو دوسرا درجہ ہے، جب پیغمبر کے بارے میں صدیقاً کا لفظ آئے گا تو ہم کیا معنی کریں گے؟ اعلیٰ درجے کا سچا۔ انہو کان، یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام کان صدیقاً، اعلیٰ درجے کے سچے تھے۔ صدیقاً کا معنی سنائیں تو صحیح علماء، قولاً و فعلاً، بات کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، نبیاً اونچی شان والے تھے۔ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اونچا کیا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو، رفعناہ، ہو ضمیر ادریس علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اونچا کیا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو، مکاناً علیہ، مرتبے بلند پر، مکاناً مرتبہ، علیاً بلند، بلند مرتبے پر ہم نے حضرت کو اونچا کیا۔ نیچے لکھا ہے کمالات میں۔ مولانا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی
عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جملہ لکھے نیچے، حاشیے پر جگہ ہے، سامنے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے۔ ادریس علیہ السلام کو جلدی کریں، آسمان پر اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں۔ بس رفعناہ سے مراد رفعناہ آیت ہے، سے مراد نبوت و رسالت اور اللہ کے قرب کا خاص مقام عطا ہونا۔ اب بس جملہ ہو گیا، میں دہراتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانا کہیں سے ثابت ہے نہیں ہے، نہ تو کرو، ثابت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفعناہ، یہ کہنا کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ کعب احبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ یہ بات، یہ اسرائیلی روایات ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ پھر رفعناہ، ہم نے اس کو اونچا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ نبوت و رسالت اور اللہ کے قرب کا خاص مقام عطا ہونا مراد ہے، آسمانوں پر اٹھایا جانا مراد نہیں ہے، رفعت قدر مراد ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، سبحان اللہ، اولئک الذین، اب 6 طریقوں سے الوہیت کی نفی آئے گی انبیاء سے۔ آپ شفقت کریں، 1 2 3 4 نمبر آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلے ذرا میں یہ جملہ نیچے حل کر لوں۔ اولئک الذین، نیچے لکھا ہے ای العشرۃ المذکورون فی ھذہ السورہ، اس صورت میں جن 10 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اولئک، یہ 10 کے 10 انبیاء کرام۔ کتنے انبیاء کرام کا ذکر گزرا؟ پیچھے برق الٹائیں مولانا، سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام 1، جلدی کریں جلدی، پہلے رکوع میں کس کا ذکر تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 1، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یحییٰ علیہ السلام 2، اس رکوع میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، کتنے ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم کا ذکر ہے دوسرے رکوع میں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے 3۔ ابراہیم علیہ السلام 4، وذکر فی الکتاب ابراہیم 4، اور پھر آگے آؤ، حضرت اسحاق علیہ السلام 5، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام 7، وذکر موسیٰ، پھر ہارون علیہ السلام 8، پھر ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام 9، ادریس علیہ السلام 10۔ کتنے انبیاء کرام کا ذکر اب تک گزر چکا ہے؟ 10۔ فرمائے یہ جو 10 انبیاء علیہ السلام تھے، اب قلم ہاتھ میں نمبر لکھنے ہیں۔ الذین انعم اللہ پر 1، یہ انبیاء علیہ السلام وہ تھے، انعم اللہ علیہم، انعام کیا تھا اللہ نے ان پر، یہ تو انعام کے محتاج تھے، الہ نہیں تھے، انعام یافتہ تھے لیکن الہ نہیں تھے۔ 1 من النبیین، انبیاء کرام میں سے، من جملہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان میں سے یہ 10 اللہ کے نام یافتہ۔ من ذریت آدم پر نمبر 2، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام کی مولانا یہ دیکھیں، یہ ہمارا وجود ہے، میری طرف دیکھیں، یہ آپ کا میرا وجود ہے۔ ہم اپنے وجود میں والدین کے محتاج ہیں، اگر والدین نہ ہوتے ہمارا وجود دنیا میں کیسے آتا؟ میرا جملہ نہیں سمجھا آپ نے؟ اگر والدین ہمارے نہ ہوتے ہمارا یہ وجود دنیا میں آ سکتا تھا؟ بظاہر تو ہم اس وجود میں ہم والدین کے محتاج ہیں۔ دیکھیں والدین کا وجود ہے تو ہمارا وجود وہاں سے آیا۔
تو جو اپنے وجود کے اندر محتاج ہو دوسرے کا، وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ تو من ذریت آدم پر نمبر 2 آپ نے لکھ لیا، آگے چلیں۔ وَمِمَّنْ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ مولانا ورق تو نہ الٹاؤ، حوصلہ تو کرو، ابھی تو ہم نے لفظ پڑھنے ہیں۔ کچھ انبیاء وہ تھے ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے کچھ تو ان کی آنے والی اولاد میں سے تھے، لکھا ہے بجز ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے تھے، وہ مراد نہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور بعض انبیاء کرام ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ من ذریت ابراہیم و اسرائیل، یہ جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، کچھ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ من ذریت ابراہیم پر لکھ لو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ 3 نام لکھ لو۔ یہ تینوں کس کی اولاد میں سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کچھ انبیاء جن کا ذکر ہوا نا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کون؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور کچھ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، مثلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آگے ہارون علیہ السلام کا نام بھی لکھ لیں، موسیٰ کے آگے علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اس پر لکھے نمبر 3 ہدینا پر، ممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، وَجْتَبَيْنَا پر لکھیں 4، اور ہم نے چن لیا تھا۔ فرمایا یہ ہدایت یافتہ تھے، چنے ہوئے تھے، ہدایت ہم نے دی تھی، چنا ہم نے تھا، یہ کیسے حاجت روا اور مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ تھے، مجتبی چنے ہوئے تھے، لیکن الہ نہیں تھے۔ 4 نمبر آ گئے خیال۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، باوجود اتنی مقبولیت کے، نیچے لفظ ہیں باوجود اتنی مقبولیت کے، ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، مجتبی چنے ہوئے ہونے کے باوجود، جب پڑھی جاتی تھی ان پر رحمان کی آیات تو خروا سجدا، سجدن پر 5، تو گر پڑتے تھے سجدہ کرنے والے بن کر، سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے تھے یہ انبیاء علیہ السلام۔ لکھا ہے، اور بکین پر 6 لکھ لیں، سجدن پر 5، بکین پر 6، روتے ہوئے آیات سنتے تھے رحمان کی، یہ انبیاء علیہ السلام سجدے میں گر پڑتے تھے اور رویا کرتے تھے، بکین رونے والے بن کر۔ نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھیں، غایت انکسار و افتقار، افتقار فقر سے، فقیر ہونا، محتاج ہونا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی یاد پڑی جاتی، عاجز بن کر، اللہ کے محتاج بن کر، فقیر بن کر، ان کے ساری کرتے ہوئے اللہ کے آگے روتے ہوئے سجدے میں گرا کرتے تھے۔ یہ ساجد تھے، مسجود نہیں تھے، اللہ کے آگے رونے والے تھے، الہ نہیں تھے۔ 6 طریقوں سے انبیاء کرام سے الوہیت کی نفی ہو گئی۔ انعام یافتہ تھے، اپنے وجود میں دوسروں کے محتاج تھے، چنے ہوئے تھے، ان پر میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، لیکن یہ ساجد تھے، رونے والے تھے، الہ اور کارساز اور مشکل کشا نہیں تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، جواب سوال مقدر، آپ کے پاس سوال حاشیے پر لکھا ہوا ہے، آپ سوال پڑھیں گے تو پھر جواب کا لطف آئے گا۔ سامنے کونے پر لکھا ہوا ہے جواب سوال مقدر، سوال یہاں پر موجود نہیں ہے، سمجھا جا رہا ہے، سوال مقدر سوال ہے نہیں، سمجھا جا رہا ہے، اس کا جواب یہاں ذکر ہے۔ سوال کیا ہے کہ جب سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے تھے تو پھر ان کو متصرف کیوں سمجھا گیا؟ سارے تو اللہ کو پکارتے تھے، سجدے، ان کو لوگوں نے کیوں مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا؟ فرمایا یہ بعد والے نلیک لوگوں کی مہربانی ہے۔
فخلف من بعدہم خلف، پس آئے ان کے بعد خلف نالائق جان نشین۔ کون آئے؟ نالائق جان نشین آئے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے، ردی نالائق، اوپر لکھا ہوا ہے الردی نالائق۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ جو نالائق جان نشین تھے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کیا نماز کو۔ مولانا نیچے لفظ بڑے قیمتی ہیں، مہربانی کرنا، تھوڑی سی توجہ آپ کی ہٹی مقام نکل جائے گا۔ نماز کو ان نالائق جان نشینوں نے ضائع کیا، نیچے لکھا ہے اعتقاداً یا عملاً۔ آپ یہ لفظ پڑھیں میں سمجھاؤں۔ مولانا یہ قرآن پاک 40 تفسیروں کا خزانہ ہے، ایسے نہیں میں سادہ قرآن پاک بھی رکھ سکتا تھا، آگے وہ شالیمار چلا دیتا نا، شالیمار کا دور تو گیا، ڈیوو گڈی بھجاواں تے چل بھائی گھنٹے میں سپارہ ختم، نہ اضاعوا الصلاۃ، میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں، اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم نے آگے پڑھانا ہے، انشاءاللہ آگے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ میری طرف دیکھیں، نالائق جان نشینوں نے نماز کو ضائع کیا، اعتقاداً کا کیا معنی؟ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، نماز کا عقیدہ نہیں رکھا۔ اب نماز کا بندہ عقیدہ نہ رکھے، نماز کو نماز نہ سمجھے، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتقاداً نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز کو بندہ ٹکراں ودے مرندے ہو نہ، ہون تک تسا نماز اج کیشے کھٹیے، نماز کو نماز نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور دوسرا ہے نماز کو ضائع کرنا عملاً، بندہ نماز کو تو مانے، یقین تو رکھے فرض ہے، لیکن کوتاہی کرے، سستی کرے، پڑھے نہیں۔ نماز کو نماز نہ ماننا کفر ہے، اور نماز نہ پڑھنا عملی طور پر یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ آگے پھر اسی کو فٹ کرنا ہے، ہم نے خیال کرنا۔ نالائق جان نشین آئے، انہوں نے ضائع کیا نماز کو۔ مولانا میری طرف دیکھیں، آپ میری تسلی کریں، بڑے ساتھی جو بیٹھے ہیں دور حدیث شریف والے، اعتقاداً نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اونچا بتائیں نا، نماز کو تو یہ حالت کفر ہے۔ اور عملاً ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ نماز کو نماز مانتا ہے لیکن بندہ پڑھتا نہیں، سستی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نالائق جانشینوں نے دو کام کیے، یا اعتقاداً ضائع کیا یا عملاً۔ واتبعوا الشہوات، اور پیچھے چلے وہ نالائق جانشین لذات و خواہشات کے۔ واتبعوا الشہوات کے نیچے لکھا ہے لذات و خواہشات کے پیچھے چلے۔ مونا شہوات کس کو کہتے ہیں؟ میں یہاں لفظ لکھوا دیتا ہوں، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئیں گے۔ شہوات کے اوپر دو لفظ لکھ لیں، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، بس جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ جو اللہ کی یاد سے، شہوات کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، کھیل ہے، تماشا ہے، سینما ہے، وغیرہ وغیرہ، جو چیز، یہ تاش کھیل رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ پیچھے چلے خواہشات کے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب آخرت میں، نیچے لکھا ہے آخرت میں ملیں گے غین گمراہی کو، غین زلالن۔ مولانا اصل عبارت یوں تھی فسوف یلقون جزاء الغی، آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے فسوف یلقون، غین کے نیچے لکھا ہے جزاء الغی، مضاف محذوف ہے، عبارت تھی جزاء الغی۔ آپ نیچے دیکھیں، میں منع کرتا ہوں، جن نالائق جان نشینوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے، وہ ان قریب ملیں گے گمراہی کی سزا کو۔ کس کو ملیں گے؟ گمراہی کی سزا، گمراہی کو ملیں گے نا، گمراہ تو وہ دنیا میں ہیں، گمراہی کی سزا ان کو ملے گی، گمراہی کی سزا ملے گی۔ اچھا، اب ایک بڑا قیمتی لفظ اوپر لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں، ابدی یا غیر ابدی، ابدی یا غیر ابدی۔
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، میری طرف دیکھیں علماء کرام، آپ نے بتانا ہے، تو سا مفتی ہو نا جی، جس بندے نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، نماز کا انکار کر دیا، میں نماز کو نہیں مانتا، یہ مسلمان ہو گیا یا کافر ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، یہ حالت کفر ہے، اس کو گمراہی کی سزا ملے گی ابدی، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کیوں اس کو سزا ملے گی؟ اس نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، کافر بن گیا، کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور جس نے نماز کو نماز تو سمجھا، سستی کی، نہیں پڑھتا، تو اب اس نے عملی طور پر نماز کو ضائع کیا، اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن غیر ابدی، ہمیشہ والی نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے سزا جھیل کر ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب ابدی اور غیر ابدی کا فرق سمجھ آ گیا؟ اب ابدی کا تعلق ہے اعتقادن کے ساتھ، اوپر دیکھیں نا، ابدی کا تعلق کیا ہے؟ اوپر لکھا تھا نا اعتقادن عمل، اور غیر ابدی کا تعلق کس سے ہے؟ عملاً کے ساتھ۔ نماز کو نماز نہیں سمجھا، کافر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم، اور عملی طور پر سستی کی ہے تو غیر ابدی ہمیشہ والی سزا نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ الا بمعنی لیکن ہے، خیال کرنا، الا بمعنی لیکن، علیحدہ کلام، بشارت آ گئی۔ من تاب، یہ موصول اور صلہ مل کر مبتدا بن رہا ہے، اور آگے فاولئک یدخلون، یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ الا من تاب، لیکن وہ بندہ جس نے توبہ کر لی۔ اب میں اگر آپ کا امتحان لوں تو پھر بڑی بات ہے، ورنہ غور کریں، مگر جس بندے نے توبہ کر لی، عد کفر و فسق، اب ان لفظوں کو بھی فٹ کرنا ہے، توبہ کر لی کفر اور فسق سے۔ میری طرف دیکھیں تو میں حل کروں آیت کو، نماز کو نماز نہیں سمجھا تھا تو کافر بن گیا، کفر سے توبہ کی، اور نماز کو نماز تو سمجھا تھا لیکن سستی کی تھی، پڑھتا نہیں تھا، یہ فاسق گناہگار ہے، اس نے فسق سے توبہ کی۔ نماز کو نماز نہیں سمجھا تھا، کافر بن، کفر سے توبہ کر لی، یا جو سستی کرتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اب دونوں لفظوں کا فرق سمجھ آ گیا؟ کفر کا تعلق ہو گیا وہ اعتقاداً اس بات سے، اور فسق کا تعلق ہو گیا عملاً والی بات سے۔ الا من تاب، اب آپ بتائیں کہ ان الفاظ کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے جو درمیان میں لکھے ہوتے ہیں؟ الا من تاب و آمن، مگر وہ لیکن وہ بندہ جس نے توبہ کر لی کفر سے اور فسق سے، گناہ سے، و آمن یعنی ایمان لے آیا، و عمل صالحا یعنی عمل کیے نیک۔ اب یہ یعنی کیوں لکھا ہوا ہے؟ مولانا غور کرو، اب کفر سے توبہ کی، آیت کو دیکھنا، کفر سے توبہ کی، وآمن یعنی ایمان لے آیا، اور توبہ فسق گناہ سے توبہ کی یعنی نیک عمل شروع کر دیے۔ اب جب وہ کافر تھا ایمان لے آیا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، سستی کرتا تھا، اس نے توبہ کی اور عمل نیک شروع کر دی۔ دونوں کا فرق سمجھ آ گیا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ثمرہ نتیجہ، بھئی یہی لوگ داخل ہوں گے الجنہ، جنت میں، بلا خرابی دیکھے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ آپ نے لفظ دیکھا ہی نہیں ہے، آپ اصلاح کیسے کریں گے اس کی؟ کاتب سے بھول ہو گئی ہے، اس نے شرابی لکھ دیا، یہ خرابی لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ بلا خرابی، کوئی خرابی نہیں دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے، ہم گنہگار ہیں، نالائق ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرا برابر، بوقت جزا کے، جب اللہ ان کو بدلہ دینے لگے گا ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، داخل ہوں گے جنات عدن، یعنی ہمیشگی کے باغات میں، التی وہ باغات، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھ
دیکھے ان باغات میں داخل ہوں گے۔ انہو کان وعدہ ماتیا، یقیناً وعدہ اللہ کریم کا ہے، ضرور لایا ہوا، ضرور پورا ہوگا۔ لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے ان باغات میں لغون، کوئی غلط بات، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، جھوٹ، گالی، بکواس، غیبت، گلہ، نہ لا الا بمانا سوا، یہ استثناء منقطع ہے علماء کرام، سوائے سلامن، سلامتی والے کلام کے۔ میں نے سلامن کا کیا معنی کیا؟ ہونا غور تو کرو، سلامن کا کیا معنی کیا؟ سلامتی والا کلام۔ حاشیے پر لفظ لکھ لیں یا اوپر لکھ لیں، سلامتی والا کلام، اس میں سلام بھی داخل ہے، اس میں اب آپ مجھے سمجھائیں، جنت میں کوئی غلط اور بیہودہ گندی بات تو نہیں ہوگی، الا سلامن، کون سی بات ہوگی؟ ہاں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، مجھے سنائیں نا، کون سی بات ہوگی؟ سلامتی والی بات ہوگی، اچھائی والی بات ہوگی، نیکی والی بات ہوگی، اور السلام علیکم یہ بات بھی اسی سلامتی میں داخل ہے، یہ بات بھی اسی۔ میں سلامن کا معنی سلام نہیں کر رہا کہ جنت میں کوئی گندی بات نہیں ہوگی، سلام ہی سلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، بس یہ سلام ہی سلام ہوگا، باقی نہ۔ سلامن سے مراد سلامتی والی باتیں ہوں گی، نیک باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی، خیر کی باتیں ہوں گی، بہتری کی باتیں ہوں گی، یہ السلام علیکم والی بات بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سلامتی والی بات، بھلی کرے آیا، جی آیا نو، سندھی والے ہمارے دوست کہتے ہیں بھلی کرے آیا، اور پشتو والے پخیر راغلے، جی آیا نو، ست بسم اللہ، یہ سلامتی والی بات۔ آپ کو میں 5 حوالے اکٹھے کراتا ہوں، پھر نہیں کر سکیں گے۔ مولانا کھولو سورۃ یونس، جلدی کرنا، 2 ساتھی مل جاؤ نا۔ یہ صفحہ ہے 429، 429، دعواہم فیہا، پہلی سطر ہے، دعواہم، آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کلام ان جنتیوں کا جنت کے اندر، باغات کے اندر کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، عجز و نقائص سے، تو عاجزی سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ اللہ جتنی جنت، اس میں کوئی ہمیں نقص نظر نہیں آ رہا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور آپس میں ان کی دعائیں ان باغات کے اندر سلام سلام ہوں گی، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جنتیوں کا آپس میں تحفہ ہوگا سلام۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آؤ مولانا سورۃ الرعد کھولو، 13واں پارہ۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ صفحہ ہے 516، تیسری سطر ہے، آیت کا نمبر 24 ہے۔ میں پچھلی سطر سے معنی کر رہا ہوں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، فرشتے داخل ہوں گے ان جنتیوں پر ہر دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر، بما صبر تم، اس وجہ سے کہ تم مضبوط رہے تھے سچے دین پر۔ فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام، اور فرشتوں کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام۔ آؤ مولانا آگے، سورۃ یاسین کھولیں،
23واں پارہ. یہ صفحہ ہے 899. 899 سورۃ یاسین ہے. آخری 2 17 صفحے کی آیت نمبر 57 کے بعد 58. سلام قولا من رب الرحیم. سلام عبارت تھی لہم سلام. 899 صفحہ آخری 2 17. سلام قولا من رب الرحیم. سبحان اللہ. سلام ان جنتیوں کے لیے سلام ہوگا، بات ہوگی من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے بھی سلام. میرے احباب نے غور کیا، جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام. نمبر 2 اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام. اور نمبر 3 اللہ کی طرف سے بھی سلام. او مولانا واللہ یدعو الی دار السلام. سورۃ یونس ہے. رمضانی حافظو کو ڈسو تو صحیح. سورۃ یونس ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. جی 434. میں تو حافظ نہیں ہوں بھائی. ہاں یہ پہلی 70 ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 25 ہے. پہلی صدر. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ کریم دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. سلام کا گھر، سلامتی کا گھر. اب کیا جملہ یاد آپ رکھیں گے؟ جنت کا نام دار السلام. جنت کا کیا نام ہے؟ دار السلام. سلام کا گھر، سلامتی کا گھر. اچھا 28واں پارہ سورۃ الحشر. 28واں پارہ سورۃ الحشر. یہ صفحہ ہے 1108. 1108 چوتھی 70 سے معنی کرتا ہوں. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. اللہ کریم وہ ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. الملک سچا بادشاہ ہے، القدوس سارے عیبوں سے پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے. مولانا اب سارے ساتھی مہربانی کریں مجھ پر اور میری طرف دیکھیں. میری 5 انگلیوں کو، میری 5 انگلیاں آپ دیکھیں، میں خلاصہ نکالوں. اللہ کا نام السلام، القدوس السلام. اللہ کا نام صفاتی نام، اللہ کا نام السلام. نمبر 2 جنت کا نام دار السلام. نمبر 3 جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام. نمبر 4 فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، اللہ کی طرف سے بھی سلام. کتنی آیات کٹھی کر دی ہم نے؟ 5. آؤ مولانا سبق پر. اللہ توفیق دے نا، آگے سنانے ہیں یہ حوالے انشاءاللہ کہہ دیں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. سبحان اللہ. اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا فِيهَا باغات میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا صبح اور شام. بس صبح اور شام روٹی ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی. واہ بھائی واہ. مولانا نیچے جملہ لکھا ہوا ہے معین طور پر. کیا لکھا ہوا ہے نیچے جملہ تو دیکھیں. صبح و شام تو رزق اور میوے اور فروٹ اور کھانے، بٹیرے، تیتر، مرغابیاں، صبح و شام تو معین طور پر ملے ہی ملے گا نا، باقی جس وقت چاہیں گے ملے گا. اچھا ایک قول تو یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مولانا. ایک نیچے حاشیے پر دوسرا قول بھی لکھ لو. کنایا ہے دوام سے، کنایا ہے دوام سے. دوام کہتے ہمیشگی کو. اچھا ہماری سرکی کا کیا ماورا ہے؟ نہیں راتیو کم میں تیڈا یار، اور کم ہی کو نہیں. نہیں راتیو کم میں تیڈا کیا مانا؟ ہمیشہ یہی کام. یہ محاورہ ہے
کنایا ہے دوام، صبح و شام ملے گا یعنی ہمیشہ ملے گا، صبح و شام ملے گا رزق یعنی ہر وقت ملے گا۔ سبحان اللہ، مراد صبح و شام کی مقدار ہے، ورنہ جنت میں تو ظلمت نہیں ہوگی، شام تو وہاں ہوئے گی نہیں۔ یہ جملہ بھی لکھ لیں بڑے علماء، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے بڑوں کے لیے ہے۔ مراد حاشیے پر لکھ لیں، مراد مقدار صبح و شام، ورنہ جنت میں ظلمت نہ ہوگی، ورنہ جنت میں ظلمت نہ ہوگی۔ حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است، حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است، تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است، خدا خود میزبان مائیں جاست، غذا بر خان مہمان رنگ رنگ است۔ اب فارسی آپ کو آتی نہیں، کیا کریں، بابا چلاسی کے شعر ہیں، خوش تھی میں نے، ہاں، حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است، حوریں محلات اور غلمان بچے رنگ قسم قسم کے ہوں گے۔ حور و قصور و غلمان رنگ رنگ است، تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است، قسم قسم کی تجلیات ہوں گی۔ خدا خود میزبان مائیں جاست، وہاں اللہ میزبان ہوگا، جنتی مہمان ہوں گے۔ غذا بر خان مہمان رنگ رنگ است، دسترخوان پر قسم قسم کی غذائیں اور میوے ہوں گے۔ او مولانا، یو تلکل جنہ، تلکل جنہ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یقال لہم، کہا جائے گا واسطے ان کے، ان کو کھا جائے گا، تلکل جنت التی، یہ جنت ہے وہ، نور سم عبادنا، ہم وارث بنا رہے ہیں اپنے بندوں میں سے، کس کو وارث بنا رہے ہیں؟ مولانا میری طرف دیکھو تو جملہ عرض کروں، ہم جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ وراثت تو وہاں ہوتی ہے، ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو۔ غور تو کریں میرے جملے پر، میں اس گھڑی کا وارث نہیں ہوں، یہ تو خریدی ہے۔ وراثت وہ ہوتی ہے، دادا فوت ہو گیا ابا وارث، ابا فوت ہو گیا بیٹا وارث، بیٹا فوت ہو گیا پوتا، ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو۔ میں اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا رہا ہوں، کیا مطلب؟ اصل میں جنتی باب آدم کی تمہیں دوبارہ مل گئی ہے، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی، ہم مالک بنا رہے ہیں، نور سو کا معنی اپنے بندوں میں سے اس جنت کا وارث بنا رہے ہیں اپنے بندوں۔ کس کو وارث بنا رہے ہیں، کس کو مالک بنا رہے ہیں؟ من کان تقیا، اس بندے کو جو ہے بچنے والا، نیچے لکھا ہے من الشرک والکفر، جو شرک اور کفر سے بچنے والا ہوا، اس کو اپنے بندوں میں سے ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ لکھا ہوا ہے رول مانی کا حوالہ، تقین موحد، کیا لکھا ہوا ہے؟ موحد بندہ جنت کا وارث بنے گا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، انبیاء علیہ السلام کے متعلق شبہات کے جوابات ہو چکے۔ اوپر عنوان لکھا ہے، یہ آیت ملائکہ کے متعلق ہے۔ مولانا اب حاشیے پر ایک جملہ ہے، مہربانی کریں نا ذرا اس جملے کو پڑھیں۔ نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی رسولوں کا حال تم نے سن لیا کہ وہ سب عاجز تھے۔ پھر پڑھتا ہوں، یعنی رسولوں کا حال تم نے سن لیا کہ وہ سب عاجز تھے۔ اب ملائکہ کا حال بھی سنو، جن کو تم نے متصرف سمجھ لیا، بھائی با اختیار ہیں، طاقتوں کے مالک ہیں، جن کو تم نے متصرف سمجھ کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو متصرف کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ جو ہمارے احباب سورۃ الکہف میں تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں سے پڑھ کر وہ عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث گئے تھے، یہودیوں سے سوال پوچھے تھے، آپ کو بھئی وہ نوجوان کون تھے، اصحاب کہف کا سوال، ذوالقرنین کا سوال، روح کا سوال، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں کل بتاؤں گا۔ کیا بھول گئے تھے آپ؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ جب عرض کیا تھا وہاں پر 15 دن یا 18 دن وہی نہیں آئی، جب 2 ہفتے بعد جبریل امین آیا، خیال کیجئے گا، جب 2 ہفتے بعد 15 دن، جب 2 ہفتے بعد جبریل امین آیا، آپ نے وجہ پوچھی، بھئی کیوں دیر کی ہے؟
اللہ نے جبریل کی زبان پر یہ آیت جاری کرا دی. اللہ نے جبریل کی زبان پر، جبریل 15 دن تو نہیں آیا، کمال ہے یار. تو اللہ نے یہ آیت جاری کرا دی، کیا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، نہیں اتر سکتے ہم، نہیں نازل ہو سکتے، نہیں اتر سکتے ہم، الا مگر بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کے حکم کے ساتھ. مولانا بخاری شریف میں ہے، میری طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا جلدی جلدی آیا کر، مجھے تیری ملاقات کا بہت اشتیاق رہتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے جبریل آویا، بے چین ہوتا ہوں میں. جبریل نے کہا حضرت آپ کو شاید میری ملاقات کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا میں جبریل کو آپ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے، لیکن حضرت میں مجبور ہوں، یہ ایت تلاوت کی جبریل نے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اگر آپ علماء آگے بیان کرنے کا ارادہ کریں تو میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ ڈھلا کھوے کے بیان کریں. مولانا جبریل نے یہ تلاوت کی تو یاد رکھنا جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، حدیث پاک میں آیا، میں نے اس دن بھی سنایا تھا، ایک بالشت کے برابر آپ نے فرمایا آسمانوں پر جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. جب اللہ نے سفر کرا ہے معراج اور اسراء والا، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے بالکل اوپر 7 آسمانوں سے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. والبیت المعمور قرآن میں بھی آیا ہے، ہر وقت آباد گھر. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے. لیکن یاد رکھنا جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. جملہ سمجھا؟ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا تھا تو صرف جبریل کر سکتا تھا. باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. فرق یاد رسی؟ سارے فرشتوں میں سے کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ باقی فرشتے سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں. جبریل نے آیت پڑھی. یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے الحمدللہ. جو بندہ موحد قرآن پڑھتا جائے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لے کر اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرتا جائے. جبریل پڑھنے لگا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ فرشتوں کے متعلق جو شبہ تھا اس کا بیان ہے. بھئی فرشتے ہر وقت اللہ کے قریب ہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے ان کو اختیارات دے دیے ہوں. مشرکین مکہ کہتے تھے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نائب ہیں. فرمایا نہیں، تم کہتے ہو فرشتے اللہ کے نائب ہیں، ان کو اللہ نے اختیارات دے دیے، وہ تو اپنی مرضی کے بغیر نیچے بھی نہیں آ سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، نہیں اتر سکتے ہم مگر آپ کے پروردگار کے حکم کے ساتھ. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا. میں اوپر والا جملہ پڑھوں گا جو اوپر لکھا ہوا ہے خلاصہ، لیکن پہلے آیت پوری کر رہا ہوں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے جو ہمارے آگے ہے. مستقبل جو آگے ہے فرشتے کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں. وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے ماضی، وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. وما بین ذالک، اور جو ان آگے اور پیچھے کے درمیان میں ہے حال، وہ بھی اللہ کے قبضے میں. ہمارا آگے پیچھے درمیان، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل، سارا لہو اللہ ہی کے لیے اللہ کے قبضے میں ہے. وما کان ربک نسیا. اب میں اوپر والا جملہ پہلے پڑھ لوں. خلاصہ یہ کہ مولانا دیکھو تو، خلاصہ یہ کہ آپ نے انگلی نہیں رکھی، مجھے خوشی نہیں ہوئی. خلاصہ یہ کہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تکوین مسخر ہیں. اللہ جو شریعت کا حکم دے ہمیں ماننا پڑتا ہے. تکویناً یہ جو کائنات میں باقی کام ہو رہے ہیں، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہے، چاند، سورج، یہ وہ تکویناً یہ کائنات کے جو کام ہیں. تشریعاً شریعت کے ہم پابند ہیں، مسخر ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہم تکویناً تشریعاً مسخر ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان تک، یا
جس زمانے میں چاہیں اور جا سکیں ہرگز نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے اور ایک وقت سے دوسرے وقت میں نہیں جا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہم تو مجبور ہیں فرشتے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں تیرا پروردگار بھولنے والا۔ نیچے جملہ لکھا ہے یعنی تیرے رب نے تجھے بھلایا نہیں۔ یوں نہیں ہے کہ جبریل کو اللہ نے بھیجنا ہو اور اللہ بھول گیا ہو، نہ نہ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں تیرا پروردگار بھولنے والا، جبریل کو بھیجنا رب بھول گیا ہو، ایسے نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، سبحان اللہ۔ مولانا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے نیچے لکھا ہوا، مہربانی کر کے پڑھیں تو، بعد از دفع شبہات بیان دعوی صورت۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں شبہات کا جواب ہو گیا، وہ عاجز تھے، بے بس تھے، کارساز نہیں تھے۔ فرشتے بھی مجبور ہیں، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی شبہات کا جواب ہو گیا سب کا۔ اب صورت کا دعویٰ، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ وما بینہما، جو کچھ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، سبحان اللہ۔ جتنی مخلوق، جن انسان ہیں، فرشتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، پہاڑوں میں، زمینوں میں ہیں، پانی کے اندر ہیں، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، فرمایا سب کا ضروریات پوری کرنے والا ہے، حد کمال تک پہنچانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ فَاعْبُدْهُ، فَاعْبُدْهُ، علماء ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں فَاعْبُدْهُ پر، فا فصیحیہ، فا فصیحیہ۔ اب فصیحیہ کیا ہوتی ہے؟ فصیحیہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے علماء کرام، فا فصیحیہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جملہ بھی علماء لکھ لیں حاشیے پر، اذا کان الامر کذالک، بس اذا کان الامر کذالک، اردو والے اردو میں لکھیں جب بات اسی طرح ہے، بس اردو والے اردو میں لکھیں جب بات اسی طرح ہے، عربی والے عربی میں کوشش کریں، اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے، آسمانوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، آسمان والوں کا رب اللہ، زمین والوں کا رب اللہ، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کی ضروریات پوری کرنے والا، جب بات اسی طرح ہے تو اعبدہ، عبادت بھی صرف اسی ہی کی کر۔ اب بات فٹ ہو گئی، فا فصیحیہ، جب بات اسی طرح ہے نا پھر عبادت، جانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، سجدہ ہے، منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پھیرا ہے، طواف ہے، غیبانہ پکار ہے، صرف اللہ ہی کی کر، واستبر لعبادتہ ہی، سبحان اللہ، اور ہمیشگی کر واسطے اس اللہ کی عبادت کے، روک تو اپنے آپ کو، بند کر اپنے آپ کو، پکا رکھ، واستبر لعبادتہ ہی، اور ہمیشگی کر واسطے اللہ کریم ہی کی عبادت کے۔ مولانا واستبر لعبادتہ ہی ہمیشگی مداومت کا اشارہ ہے، کیا مطلب؟ یوں نہیں کہ ایک دن اللہ کی عبادت کرو پھر باقی ساری زندگی چھوڑ دے، مہینہ کر، نہ ہمیشگی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کرنی ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، ہائے ہائے، حل تعلم لہ سمیہ۔ مولانا ایک جملہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں علماء کو، واستبر لعبادتہ ہی کا سامنے حاشیے پر، استبار کا معنی، استبار کا معنی مشقت اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا، مشقت اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا، اشارہ ہے کہ عبادت پر ہمیشگی مشقت چاہتی ہے۔
بس میں پڑھتا ہوں جملہ، وَاسْتَبِرْ استبار کا کیا معنی ہے؟ مشقت اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا۔ اشارہ ہے کہ عبادت پر ہمیشہ کی مشقت چلے، اگر بندہ ہمیشہ عبادت کی کوشش کرے تو مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ہاں حل تعلم لہ سمیہ، ہائے ہائے کیا جانتا ہے تو واسطے اللہ کریم کے سمیعن کوئی ہم صفت، اللہ جیسی صفات والا کوئی تجھے معلوم ہے؟ نہیں۔ حال تعلم لہ سمیہ، قلم ہاتھ میں، حال تعلم لہ سمیہ، سمیعن پر لکھا ہوا ہے ہم صفت، کیا جانتا ہے تو اللہ کریم کے لیے سمیعن کوئی ہم صفت، کیا اللہ کا کوئی ہم صفت ہے؟ اللہ جیسی صفات والا کوئی ہے؟ اللہ جیسی صفات والا کوئی ہے؟ سامنے جملہ لکھیں اس کے حاشیے پر، جگہ بہت ہے۔ جب اللہ کا ہم صفت کوئی نہیں تو لائق عبادت بھی اور کوئی نہیں، تو لائق عبادت بھی اور، جب اللہ جیسی صفات والا کوئی نہیں تو پھر اللہ کے بغیر عبادت کے لائق دوسرے کیسے بن گئے؟ حاجت روا مشکل کشا داتا غوث اعظم عالم الغیب، ڈوبتی کشتیاں پا لگانے والا، کھوٹی قسمت کرنے والا، جب ان صفات والا اور کوئی نہیں تو عبادت کے لائق اور کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہو گیا مولانا، یہ سورت کا اول حصہ مکمل ہو گیا، سورت کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، حصہ ثانی سورت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔